مشہور واقعہ ہے جو مختلف تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض کے مطابق ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایک جگہ پر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں غمگین ہو، چہرے پر یہ غم کیوں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم گھر پر ہوتے ہیں، غم گھیرتے ہیں، دل پریشان ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے ہمارے غم اور پریشانیاں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اب کیوں اس طرح پریشان بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس پر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایک خیال آیا، مجھے ایک تصور آیا کہ آج دنیا میں ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، غم گھیر لیتے ہیں، تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کے چہرہ مبارکہ کی وجہ سے ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کل بروز قیامت اگر ہم جنت میں داخل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نعمت فرمائی، رحمت فرمائی اور جنت کے اندر داخل ہو گئے، تو ہم تو جنت کے نچلے درجے کے اندر ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ یہ سوچ کر، یہ خیال آتے ہی مجھ پر غم طاری ہو گیا کہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو گفتگو فرمایا کرتے تھے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہی فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، فأولئک مع الذین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین، صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، سچوں پر، اور شہداء پر اور نیک لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رہیں گے اور یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، ان کو تسلی دی گئی، تشفی دی گئی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی جہاں تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اس میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ تم انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت میں رہو گے، ان کی رفاقت تمہیں حاصل ہوگی، ان کی زیارت بھی ہمیں جنت کے اندر نصیب ہوگی۔ سیدی